بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 مئی ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ رات تقریباً 8:45 تک کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 8:45 ہے۔ شروع میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھارت کے تمام ٹی وی چینلز لائیو ہیں، اور جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر پر حملہ کر دیا ہے اور میزائل داغے ہیں، اور ان کے ایئر ڈیفنس جو سسٹم ہے اس نے ان میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، پاکستان نے ایسا کوئی اٹیک نہیں کیا۔ یہ صرف وہ اپنا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بڑا سٹرونگ ہے۔ وہ پوری طرح سے اس ساری صورتحال کو اپنے ملک کے اندر کیش کر رہے ہیں، اور وہ اپنا ایک دکھانے کے لیے کہ ہم نے پاکستان میں میزائل مارے، ہم نے پاکستان میں ڈرون مارے، اور اب پاکستان نے واپس اٹیک کیا ہے، لیکن ہم نے پاکستان کے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو بہانہ بنا کر کہ پاکستان نے کیونکہ اب اٹیک کیا ہے مقبوضہ کشمیر پر تو ہم مزید کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید بھی جارحیت کا پلان رکھتے ہیں، اور اس لیے وہ یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں۔ اچھا، میں اس ویڈیو میں پاکستان کے انٹرنل حالات اور جو بھارت کے ساتھ کشیدگی ہے دونوں چیزوں پر بات کروں گا۔ آج کی اپڈیٹ جو ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کو آج نہیں ملنے دیا گیا، وہ اڈیالہ گئے، پولیس نے ان کو روک لیا، ان کے پاس عدالتی حکم نامہ تھا، اس کے باوجود ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو سمندری راستے سے بھی کشیدگی کا خدشہ ہے، اس لیے فشنگ بوٹس جو ہیں ان کو اور چھوٹی کشتیوں کو سمندر میں نہ جانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی کیونکہ پاکستان میں اس وقت کشیدگی کی صورتحال ہے تو امریکہ نے ایڈوائزری جاری کی ہے اپنے شہریوں کے لیے کہ جہاں پہ خدشہ ہے حملوں کا، وہاں پہ یا تو آپ خود کو محفوظ بنا لیں، اگر محفوظ نہیں بنا سکتے تو وہاں سے آپ نکل جائیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں پاکستان بھی رابطے کر رہا ہے، پاکستان سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، اور امریکی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کیا ہے، اور اسی طرح سے ایران بھی ثالثی کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں بہت سی فیک نیوز بھی چل رہی ہیں، اور کبھی آ جاتا ہے کہ جی فلانے شہر میں حملہ ہو گیا، فلانے شہر میں حملہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جب تک آفیشیل نہ آ جائے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا ہوں تو بہاول نگر کینٹ کے حوالے سے خبر آئی ہے، جس کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ وہاں پہ کوئی اٹیک ہوا ہے، کیونکہ اس چیز کا خدشہ تھا کہ بھارت نے جو یہ ڈرون پاکستان کی طرف بھیجے ہیں، ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا ہے، تو مزید ڈرونز بھی آ سکتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈرون آیا ہو۔ کیونکہ اچھا، یہ جو آپ کو فائرنگ کی آوازیں آتی ہیں کچھ جگہوں کے اوپر، اس میں یہی ہے کہ جہاں پہ ڈرون آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، اور ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، تو ان کو گرانے کے لیے بھی فائرنگ اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، کئی جگہوں پہ مشقیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے پینک کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ بھی کوئی ایسی صورتحال ہو، جب تک کوئی آفیشیل چیز سامنے نہ آ جائے۔ جیسے بہت سے شہروں کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، فلانا شہر خالی کرانے کا حکم، لاہور خالی کرانے کا حکم، فلانی سوسائٹی خالی کرانے کا حکم، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے۔ جنید اکبر صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آیا جس میں انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اوپر جو ہے وہ ڈرون حملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کو فوری طور پر کسی محفوظ مقام پہ منتقل کیا جائے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ جب ملٹری کورٹس کیس کا فیصلہ جس دن محفوظ ہوا، اس دن حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ عدالت کے سامنے آئے، اور انہوں نے آ کے جسٹس معین الدین خان اور مسرت ہلالی اور ان سارے ججوں کو جنہوں نے ملٹری کورٹس میں سیلنس کے ٹرائل کو الاؤ کیا ہے، ان سارے ججز کو آ کر کہا کہ میں نے انڈین چینلز پر دیکھا ہے کہ وہ جن جگہوں کو ٹارگٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں اس میں کوٹ لکھپت جیل بھی شامل ہے، کیونکہ انڈیا کا یہ کلیم ہے کہ پاکستان کی جو بڑی جیلیں ہیں وہاں پہ پاکستان نے کلادن تنظیموں اور جہادی تنظیموں کے لوگوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے، دنیا کو یہ بتانے اور دکھانے کے لیے کہ ہم نے ان کو گرفتار رکھا ہوا ہے، لیکن دراصل پاکستان نے ان کو وہاں پہ محفوظ بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ اندر ان کو پروٹوکول دیا ہوا ہے، ان کو فیملیز کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا تھا کہ کوٹ لکھپت جیل کے والے سے بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو نشانہ بنائیں گے، تو میرا بیٹا وہاں پر ہے، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بیٹے اور تمام قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کریں۔ تو اسی طرح سے اب تحریک انصاف کے جنید اکبر صاحب اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اڈیالہ پر ڈرون اٹیک ہو سکتا ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے فوری طور پر۔ اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ، ان کے الفاظ تھے کہ آپ یکجہتی کا ڈرامہ اور بہانہ کر کے ہم سے سپورٹ تو لے رہے ہیں، لیکن یکجہتی کے لیے سب سے اہم اقدام نہیں کیا جا رہا۔ یکجہتی کے لیے سب سے اہم اقدام یہی ہے کہ عمران خان کو رہا کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ اچھا، اب باقی اپڈیٹس پر آتے ہیں۔ آج اسٹاک ایکسچینج 5-6 ہزار پوائنٹس تک گر گئی، ظاہر ہے ایک انسرٹینٹی ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک اجلاس ہوا ہے شہباز شریف کی زیر صدارت، اور اس میں بتایا گیا کہ میر نواز شریف بھی موجود تھے،
اور وزراء اور اعلیٰ سیکورٹی حکام نے شرکت کی ہے اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے، لیکن ابھی تک نہیں اس اجلاس کی میں نے کم از کم فوٹیج کوئی نہیں دیکھی، لیکن میاں نواز شریف کا اس وقت تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کوئی بھی میاں نواز شریف کا ٹویٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ میاں نواز شریف نے اپنی خاموشی نہیں توڑی بھارت اور اپنے یار مودی کے خلاف۔ اس کے علاوہ اتوار تک پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی بند رہیں گے جو سیکورٹی کی صورتحال ہے۔ ایک اور اپڈیٹ، آج شہر بانو جو ہے ایک ینگ بچی ہیں اور ٹویٹر پہ خاصی ایکٹیو ہیں، ان کے اطلاع آئی کہ ان کے گھر پہ ریڈ کیا گیا، 20 سے 25 گاڑیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور ان کی والدہ کو اغوا کیا گیا۔ میں لیٹسٹ سچویشن نہیں پتہ کر سکا، لیکن انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کسی تھانے میں ان کو نہیں پتہ چل رہا۔ تو یہ بھی ایک بڑا افسوسناک ہے، ایک ایسے حالات میں، ایک ایسی صورتحال میں جب ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ روکنی چاہیے فوری طور پر۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جو ہے وہ حاضری لگوانے کا فیصلہ کیا، یوم دفاع وطن منانے کا انہوں نے فیصلہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ تو ظاہر ہے مولانا صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس سے پہلے فلسطین کے ایشو کے اوپر ریلیاں کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، اور اب یہ ان کو ایک چیز مل گئی ہے کیونکہ حکومت کے خلاف مولانا صاحب کسی طرح کی کوئی تحریک شروع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اب تو یہی اطلاعات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی جائیں گی اور 2 سینیٹرز بھی ان کو بنوائے جائیں گے۔ اگر مولانا فضل الرحمان نے مخصوص نشستیں ایکسیپٹ کر لیں پھر یہ 100% یہ ہوگا کہ یہ سب 26 آئینی ترمیم میں بھی وہ دل سے ساتھ تھے کیونکہ انہوں نے ووٹ دیا تھا، اور وہ سارا ٹریپ تھا جو کچھ وہ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ پاکستان کے ساتھ کرتے رہے اگر انہوں نے مخصوص نشستیں لے لیں۔ اس کے بعد ماجد نظامی صاحب کا ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کالعدم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر سے منسوب بیان میں کہا گیا کہ انڈیا کے ظالمانہ بزدلانہ حملے کو 36 گھنٹے ہو چکے ہیں، قوم بدلے کے انتظار میں ہے، جو جہاز مار گرائے گئے وہ بدلہ نہیں تھا، ان جہازوں نے اپنا کام کر لیا، اب جوابی حملہ ضروری ہے، ہم کسی سے اپنے خون کا بدلہ نہیں مانگ رہے، اس خون کے وارث اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، پاکستان کی حدود کو پامال کیا گیا، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا بدلہ لے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو ایک خدشہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ سکھ کمیونٹی کو نشانہ بنا کر اور پاکستان پر الزام لگایا جائے گا، جیسے کل رات انہوں نے ڈرامہ کیا کہ جناب 15 جگہوں پہ پاکستان نے نشانہ بنایا، تو پاکستان نے کسی جگہ کو کل رات نشانہ نہیں بنایا تھا۔ امرتسر کے حوالے سے بھی جو تھا وہ غلط تھا، کل رات ٹویٹ بھی میں نے بھی کر دیا تھا کہ پاکستان نے کوئی ادھر اٹیک نہیں کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کی، بہت سی تفصیلات بتائیں، سارا انہوں نے بتایا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ اہم باتیں جو کیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں اور بھارت بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان جب اپنے مقرر کردہ وقت اور بھارت میں منتخب کردہ جگہ پر حملہ کرے گا تو ہمیں انڈیا کے میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، بھارت چیخ چیخ کر دنیا کو بتائے گا کہ پاکستان نے حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جب حملہ کرے گا تو سب کو نظر آئے گا اور دنیا میں اس کی گونج سنائی دے گی، اور کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نا بھارتی میڈیا بتا رہا تھا کہ پاکستان نے حملہ کر دیا، جب ہم کریں گے پھر ہمیں میڈیا نہیں، پھر پوری دنیا کو پتہ چلے گا اور پوری دنیا میں گونج سنائی دے گی کہ ہاں پاکستان نے جواب لیا ہے اور بھارت کو سبق سکھایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت نے جو آج ڈرون حملے کیے ہیں اس میں 4 پاکستانی سویلین جو ہیں وہ شہید ہوئے، 3 زخمی ہوئے، 4 فوجی جوان بھی زخمی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت سے آنے والی ہر شے کو مانیٹر کر رہا ہے۔ امرتسر میں بھارتی فوج نے خود اپنی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور بھارت نے اپنے علاقے میں 3 میزائل جو ہے وہ خود داغے اور جھوٹ بولا کہ پاکستان نے میزائل بھیجے ہیں اور ہم نے گرا دیے ہیں، اور پاکستان نے بالکل کسی شہر کو ابھی تک ٹارگٹ نہیں کیا بھارت کے، اور ہم سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ڈرون بھیجے گئے ہیں اس میں ایک ڈرون جو ہے وہ مقدس جو جگہ ہے سکھوں کے لیے ننکانہ صاحب، وہاں اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے بھارت کی جانب سے، جس کی بہت مذمت کی گئی ہے، اور بھارت کی جانب سے بھیجے گئے ڈرونز ہیں 29 ڈرونز کو جو ہے وہ پاکستان نے مار گرایا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آج ایک بار پھر ڈی جی ایس پی آر نے سوال اٹھایا کہ بھارت نے جو مساجد کو نشانہ بنایا ہے، قرآن مجید شہید کیے گئے، تو دنیا کا کون سا مہذب معاشرہ ہے، ملک ہے، یا کسی مہذب ملک کی کون سی فوج ہے جو اس طرح سے مذہبی مقامات کو نشانہ بناتی ہے؟ اور انہوں نے کہا پاکستان میں معمول کے مطابق کاروبار چل رہا ہے، چیزیں چل رہی ہیں، لوگ ہنس کھیل رہے ہیں، اور بھارت جو یہ کئی ویڈیو چلا رہا ہے کہ پاکستان کے فلاں شہر میں یہ ہو گیا ہے، فلانی جگہ بھی ہو گیا ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ابھی جو میں نے شروع کیا تھا جہاں سے کہ مقبوضہ کشمیر میں مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کچھ دھماکے شماکے خود وہ کر رہے ہیں انڈین فوج کے لوگ، اور بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے ہو رہے ہیں، میزائل آ گئے ہیں، پاکستان نے حملہ کر دیا ہے، اور کیونکہ وہاں پہ مسلمان ہیں اکثریت تو وہ کشمیریوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، حالانکہ پاکستان ایسا بالکل بھی کچھ نہیں کر رہا۔ اور اس کے علاوہ جو لیٹسٹ صورتحال ہے
اور اب بھارت جھوٹ بول رہا ہے کہ پاکستان کے F-16 انہوں نے گرا دیا، حالانکہ پاکستان نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی حملہ نہیں کیا، اور اس کا جو کچھ اس وقت بھارت میں ہو رہا ہے وہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، جس کا میں شروع میں بتا چکا تھا کہ بھارت یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ یہ دکھا سکے کہ پاکستان نے حملہ کیا لیکن ہم نے ناکام بنا دیا، حالانکہ پاکستان نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔